حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے قسطوں کے کاروبار کے متعلق وضاحت کرنی ہے کہ قسطوں کے کاروبار کی کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت ناجائز ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کہ چند دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، قسطوں کے متعلق وضاحت کی تھی، تو اس کی جائز ناجائز صورتیں بیان کی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں، قسطوں کا جو کاروبار ہے یہ سود ہے۔ اس نے حدیث پڑھی تو کچھ لوگوں یہاں پریشانی بن گئی کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل وضاحت پیش کروں گا۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت فرما لیں کہ جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قسطوں کا جو کاروبار ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن قسطیں کی وجہ تو جرا پیسہ بچے سونا نبی فرمایا ابو داؤد ترمذی میں کل قرض جر منفعت فهو ربا، جڑا روپیہ قسطیں دی ادھار دی وجہ تو ودھ گئے نا، 1000 لشے فائدہ 1000 دی قسط دی وجہ تو 1200 دی کرتے رہتی سے ادھر 200 تو ہے سے فهو ربا فرمایا ہے سود ہے۔ آپ نے ویڈیو سماعت فرما لی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی 1000 روپے کی چیز 1200 کی بیچتا ہے، جو 200 اوپر ہے یہ سود ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو قسطوں کے کاروبار کی جائز ناجائز صورتوں کی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، جو انہوں نے موقف اپنایا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قسطوں کے کاروبار کی جائز ناجائز صورتوں کے معاملے میں اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ ادھار پر ہی لیتا ہے، قسطوں پر ہی لیتا ہے۔ لینے والے کو دینے والے کو دونوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ادھار لینا چاہتا ہے، قسطوں پر لینا چاہتا ہے، یعنی بیچنے والے کو بھی اس چیز کا علم ہے اور لینے والا بھی وہ اسی ارادے سے آتا ہے کہ میں نے یہ چیز ادھار لینی ہے، قسطوں پر لینی ہے۔ اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ معاملہ کرتے ہوئے اگر یہ چیز کو معین کر دیتے ہیں، معاملہ کرتے ہوئے اسی وقت ہی معین کر دیتے ہیں کہ میں یہ چیز ادھار لوں گا، قسطوں پر لوں گا، دینے والا کنفرم دینے والا ہی ریٹ معین کر دے، تو اس صورت میں گویا کہ ایک بیع ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ نے لینی ہے، جی لینی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے ادھار لینی ہے، اس کو پتہ ادھار لینی ہے، یا اس نے پہلے بتا دیا کہ بھائی میں چیز لوں گا لیکن لوں گا ادھار پر، تو اس نے کہا یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں 1500 روپے کی، اگرچہ وہ چیز نقد میں 1000 روپے کی تھی۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے مسئلے کو واضح کر رہا ہوں۔ اگرچہ وہ چیز 1000 روپے کی تھی، اس کو معلوم ہے دینے والے کو کہ اس نے قسطوں پر ادھار لینی ہے، اور لینے والے نے پہلے اس کو کہا ہو یا اس نے اسی وقت ہی کہا ہو، تو بہرحال جب اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے قسطوں پر لینی ہے، دینے والے نے قسطوں پر دی، اس نے کہا کہ یہ چیز میں آپ کو 1500 روپے کی دوں گا، اور اس کی مدت بھی معین کر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ نے پیسے مکمل کرنے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی ساتھ شرط ہوتی ہے کہ اگر اس میں تاخیر ہوئی، اس مدت سے مزید آگے تاخیر ہو جاتی ہے تو تاخیر پر مزید آگے اور رقم نہیں ہوگی، تاخیر کی وجہ سے اضافی وہ رقم نہیں لے سکے گا۔ یعنی یہ 3 چیزوں کا خیال کریں، بیع ایک ہو، 2 بیع نہ ہوں، بیع ایک ہو کنفرم کہ یہ چیز میں ادھار لے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں، اور ریٹ معین ہو، مدت معین ہو، اور مدت پر اگر اضافہ ہو جاتا ہے یعنی پیسوں دینے کے معاملے میں لیٹ ہو جائے تو مزید اضافے کی شرط نہ ہو، تو اس صورت میں یہ کاروبار کرنا یہ بیع کے زمرے میں آتا ہے، یہ جائز ہے۔ کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا، یہ بیع کے زمرے میں شامل ہے،
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خالق کائنات کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ بیع کے زمرے میں آ رہی ہے، یعنی اگرچہ اس نے پہلے یہ کہا ہو بھئی آپ نے ادھار لینی ہے نقد لینی ہے، اس نے کہا جی میں نے ادھار لینی ہے، ٹھیک ادھار لینی ہے، اس کو کہہ دے اگرچہ جی اگر نقد لیں گے تو یہ 1000 روپے کی آپ کو ملے گی، ادھار لیں گے تو یہ آپ کو 1500 کی ملے گی، جی آپ کیسے لینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں ادھار لینا چاہتا ہوں، قسطوں پر لینا چاہتا ہوں۔ اب اس معاملے میں پہلے جو معاملہ ہوا تھا وہ بیع نہیں تھی، وہ صرف اس کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے بیع کرنی ہے، وہ بیع نہیں ہو رہی تھی، وہ بیع کا طریقہ ابھی اس کو بتایا جا رہا تھا۔ بیع تب ہوئی جب اس نے کہا جی میں نے ادھار لینی ہے، میں نے قسط پہلے، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے ہیں یہ چیز لے جائیں، یعنی یہ چیز لے جائیں، اس کے اتنے پیسے ہیں، فلاں مدت ہے، فلاں مدت تک آپ نے یہ پیسے کلیئر کرنے ہیں۔ یعنی جب یہ معاملہ کر لیتے ہیں کرتے ہیں اس وقت یہ سمجھے کہ یہ بیع ہوتی ہے، پہلے وہ بیع کے معاملے میں ابھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ابھی بیع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ پہلے ہی اسی کو معاملے میں بیع جو ہوتے ہوئے کنفرم معاملہ نہ کریں، یہ معاملہ اس کا حکم الگ ہوگا کہ بھئی یہ نقد اتنے کیا ادھار اتنے کیا، ابھی کنفرم نہیں ہوا، تو معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے مطابق وہ کوئی معاملہ کنفرم نہیں کرتے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب یہ معاملہ کرتے ہوئے کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ میں چیز ادھار لے رہا ہوں، قسطوں پر لے رہا ہوں، اس نے پھر مدت معین کر دی، سارے معاملہ طے ہو گئے، تو اس صورت میں یہ بیع ہوگی، بیع کے زمرے میں آئے گی۔ کوئی بھی آدمی اپنی چیز کو جتنی زیادہ قیمت میں بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جاتا۔ اگرچہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مناسب جو ہے نفع لینا چاہیے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو حکم کیا ہوگا؟ تو حکم یہی ہوگا کہ وہ بیع ہے وہ جائز ہوگی۔ اس کے متعلق میں آپ کو روایات پیش کروں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم حدیث نمبر 3450 ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ نرخ معین کر دیں، یعنی قیمت معین کر دیں۔ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ ثمن معین، قیمت معین کر دیں، نرخ معین کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں میں دعا کروں گا، یعنی آپ نے نرخ معین نہیں فرمایا۔ اسی طرح اور روایت میں آتا ہے حدیث نمبر 3451 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیمت معین نہیں کرتا، ثمن نرخ معین کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم پیش کیا ہے حدیث مبارکہ کا۔ اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ثمن کی مقرر مقدار بیان نہیں فرمائی کہ بھئی اگر آپ اتنے پیسوں کی چیز بیچو گے تو یہ جائز ہوگا، اگر زیادہ کی بیچو گے تو سود ہوگا، ایسا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات منقول نہیں ہے تو کوئی شخص اپنی طرف سے یہ قید نہیں لگا سکتا کہ یہ چیز نقد تو ادھار کی ہے، ادھار کے بیچیں گے 1200 کی تو یہ سود ہو جائے گا، یہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مقدار اس کی معین نہیں فرمائی تو کوئی آدمی مقدار معین کرے، حد بندی کرے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب اس میں مزید میں تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ کروں کہ اگر یہی چیز جو 1000 روپے کی ہے 1200 روپے کی اگر نقد بیچے تو کیا یہ ناجائز ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں ناجائز نہیں ہوگا۔ جب نقد ناجائز نہیں ہے تو پھر قسطوں پر ادھار میں ناجائز کیوں ہو گیا؟ وہ چیز 1000 کی ہے، وہ 1000 کی نہیں بیچتا، وہ 1200 کی بیچتا ہے، وہ 1300 کی بیچتا ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے جس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے وہ سود کھا رہا ہوتا ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر چیز آدمی کو حق ہے، اپنی چیز بیچنے کا اختیار ہے، جتنے کی چاہے وہ بیچ سکتا ہے، تو کوئی آدمی اس کی ثمن معین کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو ریٹ زیادہ معین کرنے کی صورت میں اس کو سود قرار دے سکتا ہے۔ مزید میں اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ یہ جو ادھار ہے یہ وصف ہے۔ یہ کیا ہے؟ وصف ہے۔ وصف کے عوض قیمت لینا، وصف کی وجہ سے قیمت لینا، وصف کی وجہ سے عمومی طور پر قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، پہلے مثال پیش کرتا ہوں حدیث مبارکہ سے،
اس کے بعد میں آپ کو چند آپ کے سامنے والی مثالیں پیش کروں گا کہ ایک ہوتا ہے ادھار کی وجہ سے اضافہ، ایک ہوتا ہے ادھار کے عوض اضافہ۔ یہاں جو اضافہ کرتے ہیں چیز کو ادھار میں، قسطوں میں زیادہ پیسوں کو دیتے ہیں، یہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ادھار کے عوض نہیں ہوتا۔ ادھار کی وجہ سے اضافہ ہو تو یہ وصف کی وجہ سے اضافہ ہے، یہ درست ہے، یہ شرعی طور پر جائز ہے، اس کی مثالیں ملتی ہیں، میں آپ کو اس کی مثالیں پیش کروں گا۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کی کھجوریں لائی گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم 2 سا کھجور دے کر 1 سا کھجور لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 سا کھجور دے کر 1 سا نہ خریدی جائے، نہ لی جائے، ہاں 2 سا کھجوروں کو بیچ دیا جائے، پھر اس کی رقم سے 1 سا کھجور خرید لی جائے۔ اب دیکھیں کہ جب پہلا طریقہ تھا 2 سا دے کر 1 سا لینا، اس میں 1 سا تو 1 سا کے بدلے آ گیا، اور جو دوسرا سا تھا وہ اس کھجور کے عمدہ ہونا جو وصف تھا، اس وصف کے عوض میں آ رہا تھا، مقابلے میں آ رہا تھا، بدلے میں آ رہا تھا، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو بیچ دیا جائے 2 سا کو، پھر اس کی رقم سے جو رقم جتنی بنتی ہے اس رقم سے پھر وہی سا جو ہے عمدہ کھجور والی، وہ پوری رقم دے کر خریدی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب وہ 1 سا کے عوض وہ وصف آیا، اس کا عمدہ ہونا، اس کھجور کا عمدہ ہونا والا جو وصف تھا وہ سا کے عوض تھا، تو آپ نے منع فرمایا۔ پھر وہی اتنے پیسے دے کر وہی چیز لی جا رہی ہے زیادہ پیسوں کے ساتھ، تو یہ سمجھیں کہ اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے پیسے زیادہ بڑھے ہیں، اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے 2 سا کھجوریں بیچی ہیں، 2 سا کھجوریں جتنی رقم جو بنتی تھی پوری کی پوری 1 سا کھجور کی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے 2 سا کی رقم دے کر تو خریدا جا سکتا تھا، لیکن اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے 2 سا کھجور دے کر اس کو نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ پہلی صورت میں جو عمدہ ہونا جو وصف ہے، اس وصف کے مقابلے میں بدلے میں پورا 1 سا آ رہا تھا، اس کے عوض آ رہا تھا، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ دوسری صورت میں جو قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ نے جائز قرار دیا۔ یہ قسطوں کا کاروبار اسی طرح ہی ہے کہ اس میں یہ وصف ہے ادھار ہونا، اس وصف کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وصف کے عوض اگر ہو، یعنی مثلا جب مدت معین ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے کہے میں مزید ریٹ جو ہے زیادہ کروں گا، وہ وصف کے عوض ہوگا، وصف کے عوض لینا درست نہیں ہوگا، وصف کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر معاملہ قسطوں کے کاروبار میں مکمل شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک ہی معاملہ طے ہو جائے، معین ہو جائے، اور اس کے علاوہ مدت معین ہو جائے اور مزید مدت پر اضافہ بھی نہ ہو، تو یہ کاروبار ہے، یہ بیع ہے، اس کو کوئی سود قرار نہیں دے سکتا، اور جو سود قرار دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پرہیز کریں، بچیں، سوچیں سمجھیں کہ یہ سود نہیں بن سکتا، یہ بیع ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ بیع ہے، بیع میں شامل ہے کہ ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ چیز وہ ادھار بیچ رہا ہے اور وہ چیز زیادہ پیسوں کے بدلے بیچ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے، بیع ہو رہی ہے، اس میں کوئی سود والا معاملہ نہیں ہو رہا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی معاملے میں 2 معاملے کرتے ہیں، نقد اتنے میں، ادھار اتنے میں، پھر ایک معاملے پر کوئی کنفرم بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک معاملے کو کنفرم ہی نہیں کرتے، بھائی نقد اتنے کیا ہے، ادھار اتنے کیا ہے، یعنی اس میں ایک معاملہ کنفرم نہیں کرتے، اس صورت میں یہ درست نہیں ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 ہے۔ اور جو آخری معاملہ ہے وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو مدت معین ہوتی ہے اس مدت معین تک تو رقم وہی ہوتی ہے جو قسطوں کی ہوتی ہے، اگر اضافہ ہو جائے یعنی مدت معین تک وہ پیسے نہ دے سکے، مزید وہ جو ہے چیز دینے والا کہے مجھے مزید پیسے اور دیں جو آپ نے مدت معین سے مزید اضافہ کیا ہے، تو یہ اضافہ اب یہ وصف کے عوض میں آئے گا، یہ لینا درست نہیں ہوگا۔ یہ وقال الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دلائل کی طرف، جو انہوں نے کہا کہ یہ 1000 روپے کی چیز اس نے نقد و 1000 کی ہے اور ادھار میں 1200 کی ہے، تو یہ جو 200 اوپر لے رہا ہے یہ سود ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی تو بات ہم نے یہ کر دی کہ معاملہ ایک ہو، معاملے دو نہ ہوں۔ معاملہ ایک ہو کہ بھئی ادھار لے رہے ہیں یا نقد لے رہا ہے، یہ کنفرم ہو۔ جب یہ کنفرم ہوگا تو پھر یہ ادھار یا نقد کے معاملے میں ایسا کوئی معاملہ پیش بھی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نقد 1000 کی، ادھار 200 کی، پھر انہوں نے حدیث پڑھی کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اب یہ تو کر رہے ہیں بے، حدیث پڑھ رہا ہے یہ سود والی، قرض والی، یہ کوئی قرض تو ہے نہیں، اس لیے یہ جب یہ بے ہے یہ قرض ہی نہیں ہے تو وہ قرض کی حدیث پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اور اس بے کو 200 روپے 200 اضافہ لے رہا ہے، وہ ادھار کی وجہ سے وہ بے ہو رہی ہے، وہ بے کے لے رہا ہے، وہ چیز کے لے رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں لے رہا، وہ قرض کے نہیں لے رہا۔ جب وہ قرض ہے ہی نہیں، جب وہ قرض ہی نہیں ہے بھائی، وہ بے ہے، وہ چیز بیچ رہا ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، یہ تو وہ چیز بیچنا ہے، اس کو بے کہتے ہیں، یہ اس کو قرض نہیں کہتے۔ وہ جو چیز اس کو دے رہا ہوتا ہے 1000 روپے والی 1200 کی، وہ جو چیز دیتے ہیں وہ چیز قرض دے رہا ہوتا ہے، بھائی وہ چیز بیچ رہا ہے۔ ہاں یہی ہے کہ وہ چیز 1000 والی 1200 کی بیچ رہا ہے، اس لیے یہ بے ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ سود والی ہے، یہ قرض والی ہے، اس لیے یہ حدیث پڑھنا ادھر درست ہی نہیں ہے۔ یا آپ جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ حدیث پیش کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بے ہے، یہ قرض نہیں ہے۔ اور جب یہ بے ہے تو بے کو قرض کے زمرے میں لا کر اور سود کا حکم لگا دینا یہ لا علمی پر ہی معمول ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور حدیث نے پڑھی جس کا مفہوم میں پیش کروں کہ دو کوئی آدمی بے کرتا ہے تو پھر ان میں سے جو قیمت کم ہو تو وہ لے، تو بہرحال اس میں دو تو بے ہو نہیں رہی، اس میں ایک بے ہوتی ہے۔ یہ پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ قسطوں کے کاروبار میں جو معاملہ کرتا ہے تو وہ کنفرم ایک معاملہ کرتا ہے، دو معاملے نہیں کرتا کہ بھئی اس طرح نہیں، کنفرم ایک معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ بے ایک ہے اس لیے وہ روایات حدیث پڑھ کر دو بیعوں والی پڑھ کر اس کو ناجائز قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ ناجائز کیا؟ سود قرار دینا، سود قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے آخر میں ایک اور روایت پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، یعنی مفہوم خلاصہ یہ نکلتا تھا۔ اب ہم بھی نہیں کہتے کہ کوئی آدمی کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ سود ہوگا یا نہ ہوگا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ ایک چیز پر حکم تو لگا رہے ہیں سود کا اور روایت پڑھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، تو کیا اس روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 کی چیز 1200 کی دیتا ہے تو وہ سود بن جاتا ہے؟ یہ اس حدیث سے یہ بات تو ثابت نہیں ہو رہی۔ جب یہ نہیں ہو رہی، جتنی بھی آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں تمام کی تمام یہ قسطوں کے کاروبار جو جائز صورت ہے اس کے ساتھ ان تمام روایت کا تعلق نہیں ہے۔ وہ اور طرح کا معاملہ ہے، وہ بے کا معاملہ ہے، یعنی یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ نے جتنی بھی روایات پڑھی ہیں یا تو دو بے کی ہیں یا اس میں بے میں کس طرح کاروبار کرنا چاہیے وہ پڑھی ہیں، یا آپ نے قرض والی پڑھی ہے جو سود ہے۔ بہرحال یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جو جائز صورت بنتی ہے وہ خرید و فروخت ہے، وہ تجارت ہے، وہ بے ہے، وہ جائز ہے، اس لیے اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ باقی انسانوں کو چاہیے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، کہ کوئی چیز ہو تو 1000 کی کوئی 30-40 ہزار لگا دے ادھار پر قسطوں پر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے تو ان کو اجازت دے دی، ہم اجازت نہیں دے رہے، ہم صرف شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں